اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ذات نہایت ببرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل دیکھتے ہو؟ پھر نگاہ تحقیق کو بار بار پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کو شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو تم عنقریب جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو میرا انکار کیسا عبرت ناک ثابت ہوا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدائے رحمان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکہ میں ہیں۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تم سے اب رزق روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ فرما دیجئے، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں، قیامت کا وعدہ کیا پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے، اس کے وقت کا علم اللہ کو ہی ہے، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، یہی وہ وعدہ ہے جس کے تم بہت طلبگار تھے۔ فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، یا ہم پر رحم فرمائے
یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ فرما دیجئے وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس تم عنقریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشکی ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟